بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید دستگوی۔ ناظرین، 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملکی تاریخ کے انوکھے انتخابات ہیں جس نے بہت کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان میں ہونے والے انتخابات موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ تمام تر ارینجمنٹس عوامی سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھا جاتا، عوامی مینڈیٹ کے آگے سرے تسلیم خم کیا جاتا، ووٹ کی عزت کی جاتی، ہارنے والے ہار کو تسلیم کرتے، جیتنے والوں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے، انہیں مبارکباد دیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مبینہ طور پر ابھی تک عوامی مینڈیٹ کو بلڈوز کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ ابھی تک جو رزلٹ سامنے آ چکے ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے قومی اسمبلی میں 92 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ نون لیگ کو 77 سیٹیں ملی ہیں اور پیپلز پارٹی کو 54 سیٹیں ملی ہیں۔ ایم کیو ایم 17 آزاد جن کا کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، نہ کسی جماعت نے ان کی حمایت کی، وہ اپنے بل بوتے پر کامیاب ہوئے، ان کی تعداد 6 ہے۔ جے یو آئی 4، کاف لیگ 3، استحکام پاکستان پارٹی 2، مجلس وحدت المسلمین باپ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی اور مسلم لیگ ضیاء الحق شہید نے ایک سیٹ حاصل کی ہے۔ اس رزلٹ کے مطابق بھی پی ٹی آئی اس وقت وکٹری سٹینڈ پر موجود ہے۔ حالانکہ ان انتخابات میں جس جماعت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر میدان میں اکیلا چھوڑا گیا، وہ وکٹری سٹینڈ کے آس پاس بھی دکھائی نہیں دیتی، اور جس جماعت یعنی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا، جس کے سربراہ عمران خان اور مرکزی قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، جس کے امیدوار روپوشی کے عالم میں الیکشن لڑتے رہے، جو اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکے، کسی سے ووٹ نہیں مانگ سکے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکے، کوئی جلسہ نہیں کر سکے، ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کر سکے، کوئی پوسٹر نہیں چھپوا سکے، پھر بھی وہ کامیاب ہوئے۔ اچھا، جو جماعت یعنی مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر ہے، اس کے قائد نواز شریف نے وکٹری سپیچ کر ڈالی۔ کمال کی بات ہے، کمال کی ڈھٹائی اور بے شرمی ہے جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اس وقت حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ پورے عروج پر ہے، لیکن یہ جوڑ توڑ صرف پی ڈی ایم میں جو جماعتیں شامل تھیں انہی کے درمیان ہو رہی ہے۔ نواز شریف کو جس طرح نہلا دھلا اور سجا کر چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا تھا، یہ پلان تو دھرے کا دھرا رہ گیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو آگے کر دیا کیونکہ رزلٹ ان کے مرضی کے نہیں تھے۔ چھوٹے میاں صاحب نے مخلوط حکومت بنانے کے لیے جب آصف زرداری سے ملاقات کی تو انہوں نے وزارت عظمیٰ کے لیے بلاول بھٹو کا نام پیش کر دیا۔ یوں چھوٹے میاں صاحب کے ارمانوں پر بھی پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر ان کی اتحادی چھوٹی جماعتوں نے مل کر حکومت بنا بھی لی تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو بنیں گے، شہباز شریف نہیں، اور یہ پی ڈی ایم 2 حکومت ہوگی۔ قوم یہ بات ذہن میں رکھے کہ پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت نے 16 ماہ میں ملک اور قوم کا کیا حشر کیا تھا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پی ٹی آئی خاموش نہیں بیٹھی۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ وفاق، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومت بنائے گی۔ آج پی ٹی آئی رہنما حامد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی 265 میں سے 147 سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کر کے ہم سے 50 سیٹیں چھینی گئیں جنہیں ہر صورت واپس لیا جائے گا۔ اسی طرح ان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے پنجاب اسمبلی میں 60 سے 65% سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ کے پی کے میں 80% نشستوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ہارنے والے بہت سے امیدواروں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس فارم 45 کی شکل میں مکمل رزلٹ موجود ہے، جن کے مطابق وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، لیکن فارم 47 میں
ان کے مخالف امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا۔ اس مبینہ دھاندلی کے خلاف ان امیدواروں نے عدالتوں میں رٹ دائر کر رکھی ہیں۔ اگر وہاں سے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آ گئے تو زرداری صاحب کو اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا خواب بھی چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کامیاب امیدواروں کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہیں جلد کسی جماعت کا پلیٹ فارم درکار ہے تاکہ وہ اپنے حصے کی مخصوص نشستوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ پھر ایک افواہ یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین میں سے کچھ برائے فروخت ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔